إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تقدیسات، تعریفی کلمات، بڑائی اور کبریائی والے الفاظ، ہر طرح کی بڑائی اس اکیلے تبارک و تعالی کے لیے ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، کشتیاں پار لگانے والا ہے، بیماری میں شفا دینے والا ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا ہے. ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری اور چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار، ہمارا رب تبارک و تعالی اللہ رب العالمین. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، با کمال اور بے مثال اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا ہے، صدق دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو حق، سچ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو پورے دھیان سے سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. احباب کرامی، حاضرین مجلس اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچنے والی آواز کے سامعین و سامعات، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ریگولر روٹین بنانے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس رات اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ اس کی روٹین بنائیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور اگر روزانہ پڑھیں گے تو آدھے سال میں 6 مہینے میں یاد ہو جائے گی. اور میری گزارش اور ریکویسٹ یہ ہے
کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 کو ہم نے سنا تھا 17 جون 2022 کا جو جمعہ تھا، اسی منبر پر کھڑے ہو کر ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی۔ اسی سورت کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے کا جو مقصد تھا ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالی دیکھ لے، جانچ پڑتال کر لے کہ تم میں سے سب سے بہتر اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں، سب سے بہتر۔ اور پھر جب قرآن کی دوسری آیتوں کی طرف نظر ڈالی، 24واں سپارہ اٹھایا سورہ حامیم سجدہ، اور اس کی آیت نمبر 33 کو ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہی ورڈ ہے، وہاں پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سب سے بہتر اعمال کون کر کے لاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نشاندہی کر دی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا اس عمل کو کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ، تم میں سے ہر شخص، بلکہ آیت کا بالکل صحیح ترجمہ کہیں کہ اس شخص سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے، لوگوں کو دین سکھائے، قرآن کو سکھائے۔ اور پھر اسی آیت کے ضمر میں جب ہم قرآن کا اور مطالعہ کرتے ہیں، یہ آیت آپ بارہا بار سنتے رہتے ہیں اس منبر سے کہ 4واں سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 110 ہے۔ اب تو آپ لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے یہ آیت، اور وہ آیت کیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور پھر ذمہ داری بھی لگا دی کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، مرتے دم تک یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا میرے پروردگار نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا، نماز کا یہ نہیں کہا کہ بس پڑھو، طریقہ سکھایا، اس کی میں غلطیاں ہو جائیں اس کو سدھارنے کا طریقہ سکھایا، اس کے اندر نظریں کہاں رکھنی ہیں وہ کیفیت بتائی، کس رکن میں کون سی دعا پڑھنی ہے وہ کیفیت بتائی، ہر وقت کی نماز کی رکعتیں بتائیں، فرض کے معاملات بتائیں کہ کسی صورت فرض نہیں چھوڑنے، سنت اور نفل کے بارے میں بتا دیا کہ پڑھو گے تو ثواب ہے، چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کئی ایک احکامات ہیں، ہر حکم بتایا اور بعد میں طریقہ سکھایا۔ تو آج ہمارا ٹاپک اور موضوع یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب علی لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں کوئی؟ یہ بس بے لگام گھوڑی کی طرح چھوڑ دیا، ہر شخص اپنے طریقے سے لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، اور یقین کیجئے ہم نے وہ طریقے ذہن میں نہیں رکھے اور ہم نے غلط طریقے اپنائے، اخلاق کو نہیں دیکھا، اسی وجہ سے لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے ہم سے بدزن ہو گئے۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ بات بہت اچھی کر رہے ہو لیکن اخلاق نہیں ہے آپ کے اندر، لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہو، طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ آئیے طریقہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ میرے نبی نے، میرے پروردگار نے اگر حکم دیا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ تو اس کا طریقہ سکھایا۔ پارہ نمبر 14 ہے اور سورۃ النحل ہے۔ جب یہ 14 نمبر پارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل اس کے آخری پیج میں یہ آیت موجود ہے۔ سورۃ النحل ٹوٹل 128 آیتیں ہیں اس کی، اور 125ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ ادعو، بلاؤ، پکارو، یہ جملہ حکمیہ ہے، کسی کو حکم دیتے ہیں نا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں دکھا، یا ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ دعا کہہ جاتا ہے کہ اللہ سے ہم التجا کر رہے ہیں۔ تو یہ حکمیہ جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں دکھا۔ اور یہی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، ادعو،
بلاؤ، پکارو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تم نے. اور کیوں بلانا ہے؟ یہ بات ہم نے سن لی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو یہاں پر طریقے سکھلائے جا رہے ہیں. ادع الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف اگر تم نے کسی کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے میرے رب؟ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارکہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی اور پھر اس کے ساتھ کیا دی؟ حکمت دی. یہی بات ہم نے پچھلے جمعے کو بھی پڑھی ہے نا، سورۃ الحدید 27واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 25 پچھلے جمعے کو بیان ہوئی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اور حکمت کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ. اور پھر آگے بتایا کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ تو میرے بندوں میں سے، میرے اولاد میں سے ان کے اندر ایک نبی کو بھیج جو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور اس کے ساتھ حکمت نازل کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کے ساتھ، ایک مبلغ کے ساتھ، ایک استاد اور ایک معلم کے ساتھ ایک حکیم بھی تھے، ایک حکیم بھی تھے. اور یاد رکھیے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حکیم وہ ہے جو دوائیاں بنا کے دیتا ہے. نہیں، حکیم وہ ہے جو حکمت کو سمجھتا ہے، جو آپ کی بیماری کو جڑ سے جانچتا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کا سدھار اور آپ کا علاج تلاش کرتا ہے. ایک معلم اور ایک مسجد کا امام بھی حکیم ہے، اگرچہ وہ اپنے مقتدیوں کی نماز کی غلطیوں کو دیکھے، اپنے مقتدی کی بیماریوں کو دیکھے اور پھر ہر مقتدی کو الگ الگ انداز میں اس کے مطابق سمجھائے. تو حکمت کیا چیز ہے کہ بیماری کی جڑ کو دیکھنا اور پھر اس جڑ سے حکمت کے ذریعے بہترین طریقے سے علاج ایسا کرنا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. تو بالحکمتی، جب ہم نے اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلانا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والی کی عمر کا لحاظ کرنا ہے، اس کے عہدے کا لحاظ کرنا ہے، اس کے علم کا لحاظ کرنا ہے اور اس کے رشتے کا لحاظ کرنا ہے. میرے والدین سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو اس انداز سے نہیں سمجھانا جیسے میں اپنی اولاد کو سمجھاتا ہوں، بلکہ بہت طریقے سے قرآن کی آیت کی اہمیت دلا کر اور قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر ان کو سنا کر اور ان کو سمجھانا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ میرے نبی نے اور اللہ نے اپنے قرآن میں اس کام کو منع فرمایا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے، خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اپنے آپ کو ایک معلم سے، ایک مدرس سے، مسجد کے کسی امام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور ہر موقع پر اس سے تعلیم حاصل کریں گے کہ قاری صاحب میں یہ کام کرنا شروع کرنے جا رہا ہوں، مجھے بتا دیجیے یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے. یا آج میرے پاس یہ کسٹمر آیا تھا، اس نے ایسی ایسی بات کہی اور میں نے اس کو یہ جواب دیا، ایسا تو نہیں یہ بات کہیں ہیرا پھیری ہے، جھوٹ میں تو نہیں آ جاتی. میں کہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ رول اور ریگولیشن ہے، انہوں نے یہ شرائط لگا دی، یہ شرائط کہیں پر سود کے اندر تو نہیں آ رہی. کہیں کہیں پر ہم سود لے اور دے نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن ان شرائط کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں جو سود کے اندر آتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اے ٹی ایم کارڈ ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکالنی ہو تو آپ کو بینک میں جا کر ایک فارم بھرنا پڑتا ہے جو اوور ڈرافٹ کہلاتا ہے، کہ آپ اپنی رقم سے زیادہ رقم نکال سکتے ہیں کبھی ضرورت کے تحت. ایسا ہی ہوتا ہے. اوور ڈرافٹنگ کی اگر آپ سہولت لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20, 25, 30 ہزار روپے آپ زیادہ نکال سکتے ہیں. تو آپ نے اے ٹی ایم کارڈ سے وہ نکالے پیسے، اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر 10 دن کے اندر آپ نے دوبارہ اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائے تو اس رقم کے اوپر اتنا اتنا سود لگے گا، اتنا اتنا سود لگے گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ نکال تو لیتے ہیں رقم لیکن 10-15 دن کے اندر پہلے ہی جمع کروا دیتے ہیں. تو آ کر فتویٰ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سود تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی سود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شرائط ہیں کہ ہاں بھائی اگر ایسا ایسا ہوا تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں، ایمرجنسی کیفیت کا آپ کو نہیں معلوم.
کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم، کل ہمارے ساتھ کیا واقعات اور حالات پیش آنے والے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہماری سانس رک جائے تو ہماری اولاد بر وقت وہ پیسے جمع نہیں کروائے گی، تو وہ شرائط پر عمل درآمد ہونا، اس کے اوپر سگنیچر کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی اندر سود کے اندر شامل کہ آپ نے سود کو ایکسیپٹ کر لیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی گناہ کو، کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ بھی گناہ کی تائید کرنا ہے. تو اس لیے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، تو بڑے حکمت کے انداز میں بلانا ہے. مسجد کے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ اگر غلطی کر دیتے ہیں، کوئی بڑا گناہ آپ نے ان کے اندر دیکھ لیا، تو وہاں پر بھی خاموش نہیں رہنا. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکرن، جب بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے تم کسی کو دیکھو تو اس کو روکو. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں فلیغیر، اس کو بدل دو، اس کو تبدیل کر دو، اس کا الٹرنیٹ اس کو پیش کر دو. یعنی کہ کوئی گناہ اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو نیکی کی ایسی سہولت پیش کر دو کہ وہ گناہ سے بچ جائے، کوئی گناہ سے بچ جائے. تو آپ نے کسی امام کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہاں پر بھی خاموش نہیں رہنا، بڑے بلکہ احسن انداز سے آپ نے اکیلے میں جا کر ان کو سائڈ میں بلا کر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کر دی. اور ایسا ہوتا ہے، کہیں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، نمازیں پڑھا رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں اپنی نیکی کی آغوش میں اور اس کے سائے میں نے یہ سوچ لیا کہ فلانا گناہ مجھ سے ہو گیا، کہیں میں نے گناہ کو لائٹلی تو نہیں لے لیا کہ اتنی تو میں نیکیاں کر رہا ہوں اور یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. نہیں، گناہ میں تسلی نہیں ہونی چاہیے. گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہونا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور توبہ کی طرف اجاگر ہونا چاہیے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ نے بڑے حکمت کے انداز سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور نیکی کی طرف بلانا ہے. اب آ جائیے دوسرا انداز، یہ تو ہو گیا بڑے احسن انداز سے. جہاں پر میرا اور آپ کا حکم چلتا ہے وہاں پر میں نے اور آپ نے حکم کے ساتھ زبردستی کر کے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ میری اولاد اور میری بیوی. اولاد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی تو اس کو نیکی کا حکم دو، نماز کا حکم دو. اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو. پڑوس کے بچے کو مارو نہیں، اپنے بچے کو مارنے کا حکم ہے. آپ کی جو 4 دیواری ہے وہاں کے آپ حکمران ہیں، آپ بادشاہ ہیں وہاں کے، آپ ناظم ہیں اپنے گھر کے، آپ رکھوالے ہیں اپنے گھر کے. کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری جو رعایا ہے، جو تمہارے زیر نگرانی لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کے بارے میں تم سے بڑی سختی سے سوال کیا جائے گا. تو ان پر آپ زبردستی کر سکتے ہیں. اگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، بیوی اگر پردہ نہیں کر رہی، بچے اگر زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، کچھ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، تو آپ نے باہر تو وہ اپنا غصہ نہیں دکھانا، نہ دوستوں میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ پڑوس میں، لیکن وہ غصہ آپ نے کہاں دکھانا ہے؟ دین کی دعوت آپ نے زبردستی اپنے گھر کے ماحول کو دین کا گہوارہ بنانا ہے. یہاں پر ہلکے نہیں ہو جانا کہ جناب علی مانتے نہیں ہیں بچے، کیا کریں، صبح اٹھتے نہیں ہیں. اسکول کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے. کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی ہے اور شادی بیاہ میں تصویریں، گانے، مکس گیدرنگ، پردے کی دھجیاں اڑا دینا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. کوئی اپنی خوشی سے کرتا ہے نہیں. یہی جواب ملتا ہے ہمیں کہ جناب کیا کریں، بچوں کی خوشی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی مال اور اولاد اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ قرار دیا. یہاں پر مجھے اور آپ کو ڈھیلا نہیں ہونا، یہاں کمزور نہیں پڑنا، ورنہ یہی مال اور اولاد کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے. آج اگر میں نے ان کا گریبان نہیں پکڑا، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اپنا غصہ اور اپنی حکم ان کے اوپر نہیں چلایا، تو کل یہی مال اور اولاد اور یہی بیوی اور یہی لوگ کل میرا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ کو معلوم تھی سب چیزیں. آپ جمعے اٹینڈ کرتے تھے، فلاں اتنا دور راستہ طے کر کے اور فلانا قاری صاحب کا درس سننے جانا ہے جناب علی. میں نے کیوں سننے جانا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے ان کے درس میں، بہت زبردست بیان کرتے ہیں.
تو میرے بھائی کیا صرف مزے لوٹنے کے لیے ہم بیان سنتے ہیں یا عمل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں؟ صحیح ہے، آپ جائیں، راستہ طے کریں، ٹریفک کی پریشانیاں اٹھا کر درس سننے جائیں، لیکن اس درس کو سن کر، اس اللہ رسول کی تعلیمات کو سن کر آ کر اپنے گھر میں بھی تو کم سے کم بیان کریں۔ تو میں نے اور آپ نے تبلیغ دینی ہے لوگوں کو بالحکمت، حکمت کے انداز میں۔ اور ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی، والموعظۃ الحسنۃ، دوسرا طریقہ دین کی دعوت پہنچانے کا، بڑے احسن انداز میں واز کرنا، بڑے احسن انداز میں۔ چل بھائی چل نماز کے لیے آ جا، ایسے نہیں، صرف آنکھوں سے بھی اشارہ کر دیں گے نا آپ تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے بھی اشارہ کر دیں گے۔ لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پڑوس دکان کا، گھر کی بات نہیں ہو رہی، دکان کا پڑوس جو سب، جب بھی کبھی یہاں پر نہاری آ جاتی ہے، گھر سے کوفتے آ جاتے ہیں تو ہم آس پڑوس والوں کو بلاتے ہیں نا، آج نہاری آئی ہے، آج پائے بن کر آئے، تھوڑا سا چک لو، وہ بھی ہمیں بلاتا ہے، وہ بھی ہمیں بلاتا ہے۔ تو کیوں ہم نماز کے لیے اسے نہیں بلاتے؟ کیوں ہم دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں بلاتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں اور ہم اسے روکتے ہی نہیں ہیں؟ ہم نے عادت بنا لی، جناب علی اس کی تو زبان ہی خراب ہے، اس کی زبان خراب ہے لیکن آپ کا دل خراب ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدیہ، آپ روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو روکے، فإن لم یستطع، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، فباللسان، تو آپ اس کو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اگر آپ نے دل سے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو بیماری آپ کے دل میں ہے، اس کی زبان میں تو کم ہے، آپ اس کو نہیں روک رہے، روز ٹوکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو روز 5 وقت بلا رہے ہیں نا، انسان بیزار آ جائے، یار کیا ہے، ابھی 3 گھنٹے گزرتے نہیں ہیں اور سردیوں کے دن ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، راتیں بڑی ہو گئی اور ہوا میں پریشانی ہوتی ہے، ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، یار کیا معاملہ ہے، یہ روزانہ نماز کے لیے آنا پڑ رہا ہے، دن میں 5 بار، ہفتے میں 35 بار آنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد سے غافل نہیں ہونے دے رہا آپ کو، بار بار آؤ، سر جھکاؤ، نماز میں غلطی ہے تو اس کو سدھارو، اپنے آپ کو رب کی طرف جھکا دو، اور یہی بات ہے کہ ہم بار بار یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ ہر 6 دن کے بعد 7واں دن آ جاتا ہے جمعے کا، دوبارہ سے دل کو دھونا ہے، ذہن کو فریش کرنا ہے، نئی باتوں کی تازگی کرنی ہے، کچھ نیا سیکھنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو روٹین کا حصہ بنا لیا، نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے بدلیں گے، خوشبو لگائیں گے، آئیں گے، آدھے گھنٹے جمعہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر دوبارہ اپنی کیفیت۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے، اگر اللہ کو یہ مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہر حکم اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا، کیونکہ کچھ برائیاں اور کچھ اچھائیاں اللہ نے اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورۃ الشمس پڑھتے ہیں ہم 30ویں سپارے میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، اللہ تبارک و تعالی نے الہام کر دی، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کچھ برائیاں اور کچھ تقوی والی کچھ اچھی چیزیں، یعنی کہ جھوٹ بولنا ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ برا سے برا کام ہے، بنا کپڑوں کے کوئی باہر نہیں آتا، ہر شخص کو پتہ ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہے نا، کوئی بالکل کوئی فحاشہ عورت بھی ہے تو وہ چھپ کر کام کرتی ہے، بنا کپڑوں کے وہ باہر نہیں آتی۔ تو یہ کچھ برائیاں ایسی ہیں اللہ نے جو انسان کے دل کے اندر رکھ دی ہیں، تو کیا برا تھا اور کیا بعید تھی اللہ کے لیے، کیا مشکل تھا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا، لیکن نہیں، ایک سسٹم بنایا دل کو دھونے کا، دین کو سیکھنے کا، اور پھر لوگوں میں جا کر اس کو بتانے کا، بیان کرنے کا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی والموعظۃ الحسنۃ، بڑے احسن انداز سے آپ نے لوگوں کو واعظ کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات دین کی دعوت دینی پڑتی ہے خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ کیسے؟ یہ خاموشی ہمیشہ یاد رکھیں تب وار کرتی ہے جب آپ بالکل دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سامنے والا بالکل عاجز ہو، بالکل کمزور ہو،
اور آپ کے پاس ساری اتھارٹی ہو کہ آپ اس کو پچھاڑ سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا آپ کا وار ہوتا ہے سامنے والے کا دل کو نرم کرنے کے لیے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ ایک شخص تھے سمامہ بن اسال، یہ جب یمامہ قبیلے کا بادشاہ تھا، یہ سردار تھا، اور اس کے اندر اتنی برائی تھی دین کو لے کر کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری نظر میں مدینے سے برا کوئی شہر نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری کوئی شخصیت نہیں تھی، العیاذ باللہ کوئی بری شخصیت نہیں تھی۔ اس نے کوشش کری، ایک دفعہ پلان بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، قتل کرنے ہی والا تھا، پیچھے سے وار کرنے والا تھا کہ اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اپنے قبیلے میں گیا اور پھر تاک میں لگا رہا، اور کچھ صحابہ کرام کو اس نے بڑے بے دریغ سے قتل کر دیا، مار دیا۔ اور پھر تاک میں لگا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ایک مجمع، یا یہ کہہ لیں کہ ایک جماعت مدینے کے اطراف میں گھوم رہی تھی، وہاں پر اس کو پکڑ لیا۔ یہ آ رہا تھا مدینے کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کو پکڑ لیا اور مدینے کے ایک کھمبے سے باندھ دیا، اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سمامہ بن اسال ہے، اپنی جگہ کا بادشاہ ہے، وہاں کا سردار ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ فرمایا کہ یہ سمامہ بن اسال ہے، اس نے ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اس نے ہمارے صحابہ کو مارا، اور اس نے مجھے بھی قتل کا منصوبہ بنایا، میرے بھی قتل کا منصوبہ بنایا۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو باندھ دیا، اب اس کو یہیں رکھو، گھر میں جو کچھ کھانے کو ہے اس کو کھانے کو لا کر دو، اور میری اونٹنی کا ذاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اونٹنی کا دودھ کہا کہ اس کو صبح شام لا کے دو، اس کا پیٹ بھرو، اس کو بھوکا نہیں چھوڑو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام کو قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، اور اگر مجھے چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ جتنا مال مانگیں گے میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں اپنے قبیلے کا بادشاہ اور سردار ہوں۔ آپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ پھر دوسرے دن اس کو اونٹنی کا دودھ پیش کیا گیا، اس کو کھانا پیش کیا گیا، پھر دعوت دی، پھر اس نے یہی بات دہرائی، پھر تیسرے دن اس کو اسی طریقے سے کھانا بھی دیا گیا، دودھ بھی دیا گیا۔ آپ نے تیسرے دن بھی اس کو دعوت دی، اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ آپ کے اوپر تلوار لے کر آیا اور اب یہ قیدی بن کر آیا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں اور اسلام کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ آزاد ہو گیا، راستے میں گیا، ایک ندی کے کنارے بیٹھا، اپنی اونٹنی کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، اور سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے۔ اللہ نے دل بدل دیا، اور پھر اسی ندی میں سے غسل کیا، نہایا، دوبارہ پلٹ کر مدینے میں آیا، اور مدینے کے گلی میں آ کر اعلان کیا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وار تھا کہ آپ نے خاموشی سے کیا، کوئی اس کو آیت پڑھ کے نہیں سنائی، کوئی اس کو دین کی تبلیغ نہیں کی، صرف اپنا رویہ ایسا کیا کہ اس وقت جب آپ بالکل اثر رسوخ کے ساتھ تھے اور سامنے والا بالکل عاجز اور کمزور تھا، آپ نے اپنا وار خاموشی کا ایسا کیا کہ سامنے والے کے دل پہ چوٹ لگ گئی۔ اور پھر اس نے عمرے کی اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں عمرے کا طریقہ سکھائیں گے، اس طریقے سے تم نے عمرہ کرنا ہے۔ اور جب مکے کی گلیوں میں گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کے بھی الفاظ ہیں کہ سمامہ بن اسال وہ پہلا شخص تھا جس نے مکے کی گلیوں میں قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پڑھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی، فتح مکہ سے پہلے
کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی مکے کی گلیوں میں بلند آواز سے، کیوں؟ کیونکہ مکے کی گلیوں میں بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، کوئی بھی وہاں پر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ وہاں پر ثمامہ بن اسال بلند آواز سے انہوں نے لبیک اللہم لبیک پڑھی۔ تو یہ ہے میرے بھائی جناب علی دین کو پہنچانے کے طریقے۔ ہم دین کو پہنچانے کی بڑی چاہت تو رکھتے ہیں دل میں، لیکن ہمارے انداز اور ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم حکمت کے انداز سے نہیں کرتے، ہم وعظ حسنہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تم تو جہنمی ہو، تم تو کافر ہو، تم سے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، تم تو ایسا ایسا کام کرتے ہو۔ میرے بھائی اپنا کردار پیش کریں، اپنا اخلاق پیش کریں، دین کی دعوت کو احسن انداز سے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی تبلیغ کے طریقے سکھا دے، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے دلوں میں ہماری بات کو اتار دے اور لوگ ہمارے درمیان آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعاؤں کی درخواست ہیں۔ ہمارے ایک کزن ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت تقریباً 4 دن سے خراب ہے اور یہ بخار کا وائرل تقریباً ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ جس سے بات ہوتی ہے ہر گھر میں 1 سے 2 افراد کہیں نہ کہیں بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ صحتیابی عطا فرما دے۔ کتنے لوگ صاحب فراش ہیں، بستر پر ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹل میں ہیں، اور گورنمنٹ ہاسپٹل کی تو اللہ اکبر۔ ابھی کل ایک بھائی نے بتایا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ بیڈ ڈرپ لگوانے، ایک بیڈ پہ 3 افراد، اور صفائی کا کوئی خیال نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ اور بیمار ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ڈرپ تو لگ رہی ہے، دوائی تو آ رہی ہے، لیکن ماحول اس قدر گندا اور بدبودار ہے، صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے کہ بندہ ویسے ہی دیکھ کر کرائیت محسوس۔ اور پرائیویٹ علاج کرنے کے لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے یہ بیماری اٹھا دے، ہاسپٹل کے اور کلینک کے چکروں سے بچا لے، دوائیوں کے خرچے سے بچا لے، ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم